آیا اللہ نے اس کا حکم فرمایا تھا تو ہم اس انداز کو آج اپنائیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی اپنی امت کی ایسی تربیت فرمائی تو بندہ ایسے کرے کہ آج سمجھے زبان کے بولے میٹھے بن جائیں، اچھے بن جائیں، تکبر و غرور سے پاک بن جائیں، فخر اس میں نہ نظر آئے، اس میں کوئی زیادتی ظلم نظر نہ آئے۔ اللہ رب العزت ان چیزوں کو پسند کریں گے تو اللہ رب العزت بھی پھر بندے پہ راضی ہو جائیں گے تو بندہ وہ پالے گا جو پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العزت وہی اپنے بندے کو عطا فرما دے گا، وہی ملنے والا ہے۔ ادفع بالتی ہی احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ امت اس بات پیغمبر کی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس پاک پیغمبر نے اپنی امت کو سبق پڑھایا ہے۔ اینٹ کا جواب اینٹ سے نہیں دینا، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا، گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا، جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دینا۔ وہ پیغمبر فرماتے میں جہالت مٹانے کے لیے آیا، میں نے علم کے ساتھ مٹایا، میں نے ظلم کو مٹایا، عدل و انصاف کا بول بالا کیا، میں نے بد اخلاقی کو مٹانے کے لیے۔ اللہ کے پاک نبی فرماتے کوئی بھی جہالت کا انداز نہیں اپنایا۔ وہ پیغمبر اسلام اپنی امت کو پڑھا رہے اور اللہ کا قرآن بھی سبق دے رہا ہے۔ لوگوں برائی کا جواب برائی سے دو گے، برائیاں ہی برائیاں پھیل جائیں گی، برائی کو مٹاؤ، اچھائی کو پھیلاؤ، اللہ خوبصورت معاشرہ بنا دے گا۔ یہ پاک نبی نے اپنی امت کو پڑھایا، اللہ کا قرآن سمجھا رہا ہے، آج بھی بتایا۔ بڑے بڑے دانا لوگ بنے، کیسے بنے؟ اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے لقمان کو دیکھو، کتنے بڑے دانا گزرے جن کو اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے لقمان کو بڑی حکمت اور دانائی عطا فرمائی، لقمان کو دانائی دینے والا میں۔ اب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو سمجھائے جا رہے ہیں، بیٹا اکڑ کر چلنے کی عادت اللہ کو پسند نہیں، تو جتنا زیادہ اپنے آپ کو عاجزی سے چلائے گا، مٹا کے چلائے گا، اللہ اتنی بلندیاں عطا فرمائے گا۔ تو گفتگو میں بھی اپنے آپ کو ذرا آہستہ سے گفتگو کی عادت بنانا۔ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آوازوں کو ذرا دبا کر، اپنی آواز کو ذرا میٹھی اور خوبصورت بنا کر چلائے گا، اللہ کا پسندیدہ انسان بنے گا۔ اگر اپنی آواز کو اٹھائے گا، تیری آواز کسی اور سے مل جائے گی، اللہ کے نبی کی آواز جیسی خوبصورت اخلاق والی آواز بناؤ گے، اللہ رب العزت کا پسندیدہ انسان بن جائے گا۔ یہ اللہ نے پڑھایا ہے، فرمایا بھلا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور۔ نہیں اللہ پسند کرتا تیرے منہ کھول کھول کر بولنے کو، نہیں پسند کرتا اللہ اکڑ کر چلنے والے کو، نہیں پسند کرتا اللہ بڑی بڑی گرجدار آوازیں نکالنے والے کو۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھیے میرا بندہ
میری دانائی پا کر اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہے، بیٹا اگر تم بلند آواز میں ہی کمال سمجھتا ہے، سن لو پھر گدھا کتنی بڑی آواز والا ہے، وہ بڑے کمال والا ہوتا، لیکن گدھا ایک جانور ہے، مخلوق ہے، بے حیثیت ہے، انسان کا غلام، انسان کی خدمت کے لیے بنایا گیا، انسان کی تشبیہ گدھے اور خچر سے نہ بن جائے، اللہ کے نبی کی غلامی والا بن جائے، عظمتیں مل جائے گی۔ اللہ نے سمجھایا تو یہ عادات بندہ اپنائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا بندہ بول خوبصورت بنائے، شیریں کلام بن جائے، اسلام کی علامت، اپنے آپ کو بہترین انسان بنائے۔ غصے میں لوگ کہاں نکل گئے، بہت دور جا پہنچے، کسی کو کچھ کہہ دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا۔ اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ تم فقیر ہو محتاج ہو، بندہ اپنے آپ کو ایسے کہے، میں نہ کہتا رہے میں تو میں ہی ہوں۔ یہ زبان پیغمبرانہ زبان نہیں، پیغمبر کے غلاموں کی زبان نہیں، دشمنوں کی غلام، میں کہنے والا فرعون، میں کہنے والا نمرود، انا ربکم الاعلی کے دعوے کرنے والا فرعون، اور بڑے بڑے ظالم آئے۔ اللہ فرماتے اور بھی آئے نا جو پیغمبر کی ذات کے ساتھ بھی اسی طرح کی گفتگو کرتے رہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا ایسے نہ کیا کرو، یہ راستہ جہنمیوں کا راستہ ہے۔ لوگوں آج اپنے آپ کو اکڑ و غرور سے بچاؤ گے، اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ فرمایا ذرا برابر بھی دل میں نہ لایا کرو، ہمیشہ عاجز بنایا کرو، دوسروں سے بڑا، دوسروں سے اعلیٰ، دوسروں سے افضل، اپنے آپ کو بندہ نہ سمجھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا، حضور نے منع کیا ہے، بندہ اس طرح نہ کرے۔ اللہ نہیں پسند فرماتے بندہ دوسرے کا اکرام کرے، احترام کرے، اس کا لحاظ کرے، زبان اچھی چلائے، اور اللہ کے محبوب نبی نے سمجھا دیا اللہ رب العزت اس کو پسند فرمائیں گے، پھر اس کے ساتھ وہ ہوگا جو یہ بندہ پھر پسند کرے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 3 بوجھوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، 3 وزنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ 3 بوجھ تمہارے سر پہ نہ آئے، ایک تکبر کا بوجھ تمہارے سر پہ نہ ہو کہ قیامت کے دن یہ نہ کہا جائے کہ یہ بندہ بڑا اکڑا ہوا بندہ تھا، تکبر والا تھا، غرور والا تھا۔ اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا یہ بوجھ نہیں ہوگا۔ سیدھا دوسرا حضور نے فرمایا خیانت والا بوجھ نہ آئے، کسی کے ساتھ خیانت نہ کی ہو، بددیانتی نہ کی ہو، اپنے معاملات کو بندہ ایسے سنبھالے، بددیانتی نہ کرے، خیانت نہ کرے، امین بنایا گیا امانت دار مسلمان بنے۔ اور اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا تیسرا قرض کا بوجھ بندہ لے کر نہ آئے، اللہ کی عدالت میں آنے والا بندہ لوگوں کا مال دبا کر نہ آئے، ادا کر کے آئے، خیانت کر کے نہ آئے، امین بن کر آئے، تکبر نہ کرتا ہوا آئے، عاجزی کرتا آئے گا۔ میرے محبوب رسول نے فرمایا اللہ سیدھا اس کو جنت میں روانہ فرما دے گا، سیدھا جنت میں روانہ کر۔ یہ بوجھ ہٹانے ہیں۔ آج میرے سر پہ قرض کا بوجھ اور میں جا رہا ہوں، کون ادا کرے گا؟ میں چھوڑ رہا ہوں دنیا، کرتا کرتا گیا، چلنے میں تکبر، بولنے میں تکبر، انداز میں تکبر، فخر و غرور میں تکبر، ہر ایک چیز میں فخر و غرور بندے کا آیا۔ کوئی
برادری پہ تکبر کرے، کوئی مال پہ کرے، کوئی جمال پہ کرے، کوئی طاقت پہ کرے، کوئی ناز کرے، کوئی کچھ کرے، اللہ بالکل پسند نہیں فرماتے۔ اور اللہ کے محبوب نبی نے اور ارشاد فرمایا، وہ پیغمبر اسلام کا فرمان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بندہ یاد کرے اور وہ انداز اپنائے، اخلاق اپنائے، بہترین سبق ہے جو اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا۔ آج اللہ کے محبوب نبی کی باتیں یاد تو کرے نا، ان کے اوپر آئے۔ مسلمان کیوں پھر غیروں کی ناکالی کرے، کیوں اس سے لے، کیوں اس سے انداز لے؟ یہ تو اللہ کے محبوب نبی سے اپنی باتیں لے اور ادھر سے لے کر بندہ چلے گا۔ اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا، لو پھر اس کے بدلے میں جب تم ایسی برائیوں کو مٹا کر آؤ گے، تمہارے لیے عذاب کے دروازے بند ہو جائیں گے، رحمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھایا، حق پر ہوتے ہوئے بھی، حق پر ہو، حضور نے فرمایا جھگڑا چھوڑ دو، وہ تم حق پر، دوسرا ناجائز کر رہا ہے لیکن یہ جھگڑے کو باقی مٹا دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق پہ ہوتے ہوئے بھی جھگڑے سے بچ جاؤ گے تو جنت کے کارنر پہ مکان لے کر بیٹھے۔ حضور نے فرمایا جنت کے کارنر پہ مکان۔ پھر فرمایا آج مذاق میں بھی جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ایک تو ہے نا جان بوجھ کر بولنا، اپنے مفادات اور دوسرے کا نقصان کرنا اور جھوٹ بولنا، غلط بیانی کرنا، وہ تو بہت بڑا جرم ہے نا۔ اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا جھوٹ سے اتنی نفرت کرو، اتنی نفرت کرو، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولا کرو، تو اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا جنت کے درمیان میں مکان لے کر دوں گا۔ حدیث پاک کا مفہوم سنا رہا ہوں، ابو داؤد شریف میں حدیث پاک موجود ہے۔ آؤ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولا کرو۔ مذاق میں بھی لوگ ایک دوسرے سے کتنا جھوٹ بولتے ہیں، کتنا کرتے ہیں، کھیل تماشے والے دوسرے، وہ تو ہے ہی ایسا نا، سارا دن جھوٹ کے اندر کمال ہی کمال بنایا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولنا، جنت کے درمیان میں محل لے کر مکان لے کر دوں گا۔ اور فرمایا تم اپنی زبان سے اچھے اور میٹھے بول نکالنے کی، شیریں کلام کی عادت بنا لو، تمہیں جنت کے بلند مقام کے اوپر مکان لے کر دوں گا۔ تین باتیں حضور نے اس حدیث پاک میں ارشاد فرمائی، تین باتیں ان کو یاد کرو۔ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ تو بالکل بولنا ہی نہیں نا، دوسرا تو بولنا ہی نہیں، غلط بیانی کرنی ہی نہیں، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا کسی کے ساتھ، وقتی طور بھی وہ پریشان ہوگا۔ محبوب تو امت کے ساتھ پیار کرتے ہیں، نہیں پریشان ہونے دیتے، کیوں یہ پریشان رہے، کیوں یہ غمگین رہے، کیوں اس کا نقصان ہو؟ اللہ نہیں چاہتے بندہ ایسے کے ساتھ زیادتیاں کرے، مذاق میں بھی کرے گا وہ پریشان ہوگا، تھوڑی دیر ہوگا، ایسے ہوگا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اتنی نفرت کرو، اتنی نفرت کرو، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ حضور نے فرمایا مسلمانوں اور جھوٹوں وہ نہیں سکتا یہ مسلمان غلط بیانی کرنے والا ہو نہیں سکتا، یہ عدالت میں جھوٹ نہیں بولے گا، کسی پنچایت میں نہیں بولے گا، کسی لین دین میں نہیں بولے گا، کسی معاملے کے اندر نہیں بولے گا، بیوی بچوں سے نہیں بولے گا، گھر کے دوسرے افراد سے نہیں بولے گا، کہیں بھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ یہ مسلمان ہے، مسلمان کی زبان پہ کلمہ ہے، محبوب عالم کی سیرت کا اور اخلاق کا بہترین نمونہ، یہ اپنے اخلاق سے سچائی سے پیش کر کے دکھائے گا۔ حضور نے ہمیں پڑھایا، سمجھایا۔ یہ اصلاح کی باتیں وہ میں نے کہا عرض کروں کہ ہمیں اصلاح ہو جائے، ہماری عادات اچھی بن جائے، کیونکہ ماحول و معاشرے میں رہتے رہتے گالیوں کی اتنی عادت کہ مجھ کو تو
تو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے نا. جھوٹ موبائل پہ ہو رہا ہے یا ویسے ہو رہا ہے اس کو تو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھ رہے, وہ تو جرم ہی نہیں سمجھ رہے. راگانے ہو رہے ہیں, بدزبانی ہو رہی ہے, اکڑ رہے ہیں, غرور ہو رہا ہے, تکبر ہو رہا ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے. فخریہ بول, فخریہ لباس, فخریہ انداز, فخریہ گفتگو, فخریہ طور طریقے, فخریہ لین دین, فخریہ معاملات, ان تکبر کو جبکہ اللہ کے محبوب نے فرمایا فخر چھوڑ دو, ظلم چھوڑ دو, تم بہترین اخلاق والے بن جاؤ گے اور اللہ رب العزت وہ تمہارے ساتھ کرے گا جس پہ تم راضی ہو جاؤ گے. عادات اپنی بنانی ہے, کیوں ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہ کریں؟ ہم اپنے آپ کو اچھے اخلاق میں کیوں نہ لائیں؟ اس کو عبادت نہیں سمجھتے, ثواب ہی نہیں سمجھتے. حضور نے فرمایا ایک ساری رات نوافل پڑھ رہا ہے, اچھی عبادت کر رہا ہے, بڑا مقام ہے اس کا. دن میں روزہ رکھتا ہے, عبادت کر رہا ہے. حضور نے فرمایا ایک بندہ اچھے اخلاق سے, سچائی سے, دیانت سے, شرافت سے پیش آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اس کو مقام عطا فرمائے. تم کیا سمجھتے؟ ثواب نہیں؟ کسی مسکرا کر ملنا ثواب ہی نہیں, اچھا بول بولنا ثواب ہی نہیں, کسی کو تسلی دینا ثواب ہی نہیں. بیمار کو بندہ تسلی دے, تیمارداری کیا ہے؟ فوت شدہ کے پاس جا کر تعزیت کرنا کیا ہے؟ یہ ہمدردی اور اچھے بول ہی ہے نا. ان بولوں کی وجہ سے اللہ رب العزت کی رحمت ملتی ہے. بندہ دوسرے کو دکھ نہ دے, تکلیف نہ دے, پریشان نہ دے. اللہ کے محبوب رسول نے ہمیں سمجھایا اور جنت کا وعدہ کی ہے. اس لیے اللہ کے قرآن میں آج بندے کو سمجھایا گیا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ جس کا خلا آسمان و زمین بھی نہیں پورا کر سکتا. اللہ رب العزت نے اتنی بڑی جنت اس متقی پرہیزگار کے لیے بنائی ہے جو آج اپنی عادات اور اعمال کردار اچھے بنائے گا, اللہ اس کو بہترین جنت عطا فرمائے. جنت کا راستہ ہمیں ہمارے نبی نے رحمت عالم نے سمجھایا کہ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے, سلام اس پر کہ زخم کھا کر بھی پھول جس نے برسائے. اللہ کے نبی نے, امام الانبیاء والمرسلین نے اپنی امت کو سمجھانا شروع کیا. مجھے دیکھا ہے نا تم نے, میں نے کبھی جہالت سے جہالت کو مٹایا نہیں, میں نے ہر ایک. اب دوسرے الفاظ کہ ساری بدماشیوں کو شرافت کے ساتھ مٹایا پیغمبر دو عالم کی ذات نے, اور ایسا دنیا والوں کو سبق پڑھایا. آج اللہ رب العزت کے فقیر و محتاج تم تکبرانہ الفاظوں سے اپنے آپ کو بچاؤ, اللہ رب العزت کی رحمت کے حقدار بن جاؤ گے. تو اللہ کے محبوب نے ہمیں سمجھایا آج ہم تربیت اصلاح کی فکر کریں, کوشش کریں آج ہماری ایک عادت ٹھیک ہو جائے.